ضرورت ہو تو اللہ ضرور دیتا ہے، ہماری تڑپ کبھی ضائع نہیں کرتا، بے شک وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، جو تم چاہتے ہو ایک دن تمہیں ضرور ملے گا، اور یہی میرے رب کا وعدہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگو تو یقین کامل اور قبولیت دعا کا شوق دل میں ضرور رکھو، کیونکہ میرا رب غافل، لاپرواہ اور مایوس لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ میرے اللہ ہمارے دلوں سے بغض، حسد اور کینہ مٹا دے، ہمارے غافل دلوں کو اپنی وحدانیت اور نبی آخر و زبان کی محبت سے بھر دے، ہمارے دلوں سے مہر ہٹا دے، ہماری عبادات اور دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سب کام، سب آرزوئیں، ساری خواہشیں اور سب ارمان پورے ہو جائیں تو اپنے رب کو راضی کرنا سیکھو۔ جب تم یہ عادت اپنا کر اپنے گناہوں پہ نادم ہوگے اور اپنے رب سے بخشش کا سوال کرو گے تو نہ صرف وہ تمہیں بخش دے گا بلکہ تمہاری تمام آرزوؤں اور حسرتوں کی تکمیل کر دے گا۔ اور اگر تم رب سے نا امید ہو کر دنیا یا اس کی لذتوں میں مصروف رہو گے اور رب کی بجائے لوگوں سے امید رکھو گے تو وہ تمہیں تمہاری انہی حسرتوں میں محدود رکھے گا۔ اور اگر تم اپنی رضا کو رب کی رضا پر چھوڑ دو گے تو وہ تمہاری بخشش کر دے گا اور تمہاری تمام حسرتیں اور آرزوئیں پوری کر دے گا۔ جمعہ مبارک۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، پاک صاف ہوا، تیل یا خوشبو استعمال کی اور جمعہ کی نماز کے لیے چلا اور دو آدمیوں کے بیچ میں نہ گھسا بلکہ خاموشی سے ایک جگہ بیٹھ کر خطبہ سنا تو اس کے ایک جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ساری دنیا اگر مل کر بھی آپ کو نفع یا نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ جب تک اللہ نہ چاہے تو ایک پتہ تک ہلنے کی حیثیت نہیں رکھتا۔ نفع اور نقصان کا اختیار تو صرف میرے مالک کے ہاتھ میں ہے، اور اسی بات پر ہمارا یقین توحید کہلاتا ہے۔ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے۔ یا نبی سلام علیہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا رب کس وقت زیادہ خوش ہوتا ہے؟ جب انسان کہتا ہے کہ اے میرے اللہ، میرے گناہوں کو بخش دے، کیونکہ تیرے سوا اور کوئی ذات نہیں جو میرے گناہوں کو بخشنے پہ قادر ہو۔ دوستو، اس دنیا اور لوگوں کی حقیقت تو بس اتنی سی ہے کہ جب انسان مشکل وقت میں اپنے اثاثے فروخت کر رہا ہوتا ہے تو یہی دوست اور رشتہ دار ہی وہ اثاثے خرید رہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کو انسان کے 3 کام بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی رب کی خوشنودی کی خاطر کسی کو معاف کر دینا، اور کسی کی عیب جوئی نہ کرنا، کیونکہ اللہ ہی تو ہے جس نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، تو انسان کیوں نہیں۔ دوستو، جب انسان ایمانداری کی طرف آ جائے اور پچھلے گناہوں سے توبہ کر لے تو میرا رب فرماتا ہے کہ میں تجھ پر پکڑ نہ کروں گا۔ اے انسان، تو اپنے کیے پر پشیمان ہو جا، بے شک تیرا رب عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے اللہ، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے جنہیں تو نے ہدایت فرمائی،
وہ راستہ دکھا دے جس صراط مستقیم پر تو نے اپنے اگلے اور پچھلوں کو چلایا، اور جن کی توبہ کو تو نے قبول کیا، اور میں تیری بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہوں، میرے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما۔ اے میرے پروردگار، تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، ہماری پریشانیوں اور بیماریوں کو دور فرما، ہمیں دلی سکون عطا فرما، ہمیں اپنی محبت کا اسیر کر دے۔ اے میرے مالک دو جہاں، ہمارے گناہوں اور نافرمانیوں کو معاف فرما دے، بے شک تو بڑا رحیم اور معاف کرنے والا ہے۔